يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام۔ آپ دیکھیے مغرب نے یہ تصور دیا ہے کہ خاندان کو نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان کو نہ ہونے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جب تک قوت اس کے اندر ہے تب تک وہ زندگی سے مزے اڑاؤ، جتنے مزے اڑا سکتے ہو، جتنا مال کما سکتے ہو، یہ اس کا مقصد ہے۔ گویا 16-17 برس کے بعد جب اس کے اندر طاقت آتی ہے اور اضمحلال جب پیدا ہوتا ہے 52 برس بعد، 53 برس بعد، 50 برس کے بعد، تو بس یہ اس کی زندگی ہے۔ تو باقی 1 سال سے پیدائش سے لے کر 16-17 برس تک وہ آسمان سے تو ڈائریکٹ نہیں ٹپک پڑے گا 17 برس کی عمر میں، یا جب اس کا اضمحلال ختم ہو جائے، اضمحلال اس کے اندر پیدا ہو جائے 50 51 52 برس کی عمر میں، تو اس کے بعد وہ چلا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ انسانی زندگی تو بالکل اس طرح کی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی نفسیات ہوتی ہیں، نہ صرف نفسیات ہوتی ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، جذبات میں محبت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس خاندان کی بدولت اس کے اوپر ایک ایسی چیز مہیا کی ہے جو ماں باپ کی صورت میں اس کے پاس ہے۔ ماں اس سے محبت کرتی ہے، اسے اپنے سینے سے چمٹا کر رکھتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کی جو فکر ہے، جو اسلامی فکر اسلام اللہ رب العالمین دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی فکر دی ہے، اس اسلامی فکر کا تسلسل وہ ماں اسے دیتی ہے۔ ماں اس بچے کی تربیت کرتی ہے۔ بچہ جو بول نہیں سکتا ہے، صرف رو کر اپنے خیالات اور بیانات کو، اپنی چیزوں کو بیان کرتا ہے، ماں کو ایسی صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے۔ اسی طرح بچہ بیمار ہوتا ہے، بیماری اور تکلیف میں اس کی ماں اس کی پرورش کرتی ہے، بچہ بڑھ کر جوان ہو جاتا ہے، اور اب وہ جب 16-17 سال کا ہو گیا تو کہے کہ نہیں صاحب، میری ماں نے جو 16-17 برس تک میرے ساتھ کیا، میرے باپ نے جو 16-17 برس تک میرے ساتھ کیا، میرے دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالی، اس پورے منظم ادارے نے مجھے جو کچھ دیا ہے، اب میں اسے توڑ دیتا ہوں، اب میں اسے بکھیر دیتا ہوں، اب تو دنیا میں مجھے لگ جانا چاہیے۔ مغرب نے یہ غلط تصور دیا ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کر اور مرنے تک، کوئی 90 برس کی عمر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا انتقال 70 برس کی عمر میں ہوتا ہے، کسی کا 60 برس کی عمر میں ہوتا ہے۔ گویا زندگی کے صرف 30-35 سال ایسے نہیں ہیں کہ جس میں وہ طاقتور ہو گیا، جس میں اس نے مال کمایا تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان 30-35 سالوں میں بھی جو اس کی جوانی کے، مضبوطی کے اور قوت اور اس کے دور ہے، اس دور میں بھی وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرنے والا ہو، کوئی اس سے اچھی طرح بات کرنے والا ہو، قرابت کا کوئی رشتہ ہو، اس کے معاملات میں نفسیات اس کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں مغرب میں نفسیاتی بیماریاں اس قدر پھیل گئی ہیں کہ نفسیات کے نتیجے میں، نفسیاتی بیماریوں کے نتیجے میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرگ، کوئی دوائیں مغرب میں بکتی ہیں تو وہ نفسیاتی مسائل سے متعلق بکتی ہیں، ٹرنکولائزرز بکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی سیل ان کی دواؤں میں، ادویات میں ٹرنکولائزرز کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس خاندان کے اس بہترین ترین منظم خاندان کو انہوں نے بکھیر دیا، توڑ دیا۔ اب بچے کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، ان کا سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم کا تصور ہے کہ ایک ماں ہوگی، باپ تو بچے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے، کس طرح کا باپ ہے۔ وہ باپ جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد چلا جاتا ہے، ماں اس کو پالتی ہے، ماں پر یہ ساری ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ماں پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کھائے، کمائے، سب کچھ کرے، بچے کی پرورش بھی کرے۔ سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم، ان کے ہاں بچے کا نام بھی ماں کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کے ہاں عورت پر ایک انتہائی ظلم والی صورت شروع ہو گئی ہے کہ عورت سارے مردانہ کام بھی کرے، اور پھر جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کی، اور اس پرورش کے کام کو بھی سارا کا سارا وہ انجام دے۔ خاندان کو توڑنے کے سبب انہوں نے عورت کو مجبور کر دیا ہے، عورت کو ظلم کی چکی میں پیس دیا ہے۔ عورت اس معاشرے میں مظلوم ترین عورت ہے کہ جو اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہی عورت اس کے لیے کھیل کا سبب رہتی ہے جب تک اس میں جوانی اور خوبصورتی رہتی ہے، اور جب اس میں 30 سال 35 سال کے بعد اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بیچاری بیچ مجھار میں رہ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ نفسیاتی عوارض کا، نفسیاتی بیماریوں کا میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ خاندان کا ادارہ، اگر اسلام نے اس خاندان کے منظم ادارے کو اسلامی معاشرت کا ستون قرار دیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی بیاہ تک، اس کے شوہر تک، شوہر کے بعد پھر اس کی اولاد تک، اولاد کے بعد اس کے بوڑھا ہونے تک، اس کے اس دنیا سے گزر جانے تک، مرد اور عورت دونوں ایک سکون والی زندگی گزاریں، اور پھر اس پورے خاندان کو بچا کر رکھنے کے لیے، اس پورے خاندان کو جوڑنے کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو میں نے شروع میں ابتدائی طور پہ یہ بات کہی تھی، قرآن میں احکامات کی جو آیات ہیں اس میں 1/3
احکامات جو ہیں خاندان سے متعلق ہیں، تو اس میں پھر وہ سارے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خاندان کو پھر مضبوطی کے ساتھ جوڑا کس طرح رکھا جائے، والدین کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بزرگوں کے کیا حقوق ہیں، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ یہ بھی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی پیش کی تھی، اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ جن قرابت کے رشتوں کی وجہ سے تم اپنے حقوق کو طلب کرتے ہو کہ میں بھائی ہوں، میں وراثت میں مجھے حصہ ملنا چاہیے، باپ کی مجھے ماں کی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، مجھے بھائی بہنوں کی چیزوں میں حصہ ملنا چاہیے، یہ جو سارے تم اپنے حقوق طلب کرتے ہو، یہ بھی اسی خاندان کے سبب بنے ہیں، اسی خاندان کے سبب یہ حقوق و فرائض انجام پائے ہیں۔ تو یہ خاندان کا ادارہ اسلام میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خاندان کا ادارہ بگڑے گا، یہ خاندان کا ادارہ خراب ہوگا، اس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ بگڑے گا، انسانی معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا۔ آج اپنی بات اس بات پر مکمل کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ تعالی اس خاندان سے متعلق اس خاندان کو کس طرح جوڑ کر رکھنا چاہیے، مغرب نے اپنے یہاں اس خاندانی نظام میں کیا کیا خرابیاں پیدا کر دی ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام